فائر بندی ہو چکی ہے اور دونوں طرف سے کوئی کارروائی باضابطہ طریقے سے نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا فیز آ گیا ہے جہاں مذاکرات کو زیادہ ایفیکٹو بنایا جائے، زیادہ ٹھوس بنایا جائے اور اس سے نتائج برآمد کیے جائیں۔ اب فیصلوں کا وقت آ گیا ہے، رابطے ہو گئے، دروازہ کھل گیا۔ اب دروازہ کھلنے کے بعد کئی مسائل ایسے آئیں گے کہ اس کے مقتدر قوتوں کی ضرورت ہوگی۔ السلام علیکم۔ دو تین خبریں ہیں جن کو میں شروع میں مینشن کرنا چاہوں گا اور پھر آج کے مین ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ ایک تو پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ سب کو یاد رہے گا، جس میں شاہد افریدی کے چھکوں نے بھارت کو واپس بھارت جانے پہ مجبور کر دیا بنگلہ دیش سے، اور پاکستان وہ میچ جو ہے لگتا ہے ایک سٹیج پہ تھے کہ ہم ہارنے والے ہیں، لیکن جیت گئے آخری اووروں میں شاہد افریدی کے چھکوں اور ان کی بھرپور بیٹنگ کی وجہ سے۔ وہاں پر ایک یونیورسٹی میں انڈیا کے اندر میرٹھ میں وہ میچ دیکھا جا رہا تھا، جہاں کشمیری اسٹوڈنٹس جن کو انڈین گورنمنٹ نے خود اسکالرشپ دے کر اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو اور اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی کے اندر وہاں پر اسکالرشپ کی بنیاد کے اوپر داخلہ دیا ہوا تھا۔ وہاں پر 67 اسٹوڈنٹس ہیں، کشمیری اسٹوڈنٹس۔ جب پاکستان جیت رہا تھا تو وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، تالیاں والیاں بجا رہے تھے۔ جو خبر رپورٹ ہوئی کہ اس وقت جو وہاں پر ہندو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کوشش یہ کی کہ ٹی وی کو آف کر دیا جائے کیونکہ پاکستان میچ جیت رہا ہے، تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں، ہم میچ کے یہ کلوزنگ جو سٹیجز ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر جو بھی آپس میں تکرار ہوئی، لیکن اس یونیورسٹی نے 67 اسٹوڈنٹس کو پہلے تو سسپینڈ کر دیا فار 3 days۔ اب وہ جو ان کی یو پی کی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کے اوپر غداری کا مقدمہ قائم کر دیا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، ہمارے فارن آفس نے بھی یہی کہا ہے کہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور اگر وہ پاکستانی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنا چاہیں وہ بچے تو ان کو ویلکم کیا جائے گا۔ یہ مزے کی بات اس طرح بھی ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے ہمارے بعض مذہبی جماعتوں کو، لیکن بعض انڈین فلم سٹارز ایسے ہیں، شاہ رخ خان کا نام لے لیں یا سلمان خان کا، عامر خان کا، یہ پاکستان میں بہت پاپولر ہیں۔ تو اگر لوگ ان کی شرٹس پہن کے یا کیا جائے ایسا کچھ ہمارے یونیورسٹی کے بچے، تو کیا ان کے اوپر یہی کام کیا جائے گا؟ یا ہمارے کچھ بدین والے علاقوں میں کچھ ہندو فیملیز کو ایشو پیش آیا تھا تو انڈیا کے اندر شور مچ گیا تھا، حالانکہ وہ پاکستانی نیشنل تھے، تو وہاں پہ کیا رد عمل ہوگا؟ یہ مجھے باتیں بہت سی ایسی ہیں جو سوالوں کا ان کا جواب آج مل نہیں پایا۔ انڈیا خود کو بہت ڈیموکریٹک ایک کنٹری کے طور پر دنیا میں پریزنٹ کرتا ہے، لیکن آج والے واقعے کے بعد شاید اسے بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ احساس شاید انہیں نہ ہو، لیکن وہ ہے معاملہ شرمناک ہی۔ دوسری خبر جو ہے وہ ہمارے تھر کے علاقے کی ہے، جہاں پر مٹھی میں 200 کے قریب بچوں کی اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی ڈراؤٹ۔ سندھ گورنمنٹ نے ایک فیسٹیول سیلیبریٹ کیا، بڑے مزے کیے انہوں نے۔ میں نے خود بھی کہا کہ بڑی تناؤ کی کیفیت ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اگر وہ فیسٹیوٹی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، قوم انہی کلچرل ایکٹیویٹیز کے ساتھ زندہ رہتی ہے۔ لیکن اگر ایک طرف آپ کے بچے مر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یا تو آپ ان بچوں کی پراپر ٹیک کیئر کرنے کے بعد دوسری طرف جاتے تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن وہاں ڈراؤٹ والی کیفیت ہے۔ پہلے جانور مر رہے تھے، مور مرنے کی خبریں آ رہی تھیں کہ اتنے مور مر گئے، اتنے مور مر گئے، روز یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں پر ناپید ہی نہ ہو جائے۔ لیکن اب آپ کی انسانوں کے بچے، آپ کی جو فیملیز تھیں، ان کی لائف انڈر تھریٹ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ وہاں بہت زیادہ شدید قحط سالی ہے، خوراک کی بھی کمی ہے، ادویات کی بھی کمی ہے، اور غربت تو وہاں اس علاقے میں پہلے بہت بری ہے، تو بچے مارے 200 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ اور آج اچانک سندھ گورنمنٹ کو خیال آیا ہے کہ وہاں پر کچھ کیا جائے، غور کیا جائے، وزیر اعلیٰ وہاں وزٹ کریں، تو اسٹیٹ کتنی ارسپانسبل ہو سکتی ہے یہ بھی آپ کو اس خبر سے احساس ہوگا کہ 200 بچے مر چکے ہیں۔ تیسری بڑی خبر جو ہے وہ اس وقت چودھری نثار کا قومی اسمبلی کے اندر خطاب ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو جج رفاقت تھے وہ اپنے ہی گارڈ کی گولیاں لگنے کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا یہ ہے چودھری نثار نے کہ جو تحقیقات ہوئی ہیں کچہری کے واقعے کی، اسلام آباد کچہری کے واقعے کی، اس کے مطابق جب سوسائڈ اٹیک ہوا، وہ بم پھٹتا ہے یا وہ جیکٹ اس کی بلو آف ہوتی ہے تو وہ گھبرا گیا گارڈ، اس نے ٹریگر کے اوپر انگلی رکھی ہوئی تھی، اور وہ جج کا تھا تو گارڈ جج کا ہی، لیکن وہ ٹریگر پہ انگلی رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا۔ جیسے ہی دھماکہ ہوا تو اس کو انگلی دب گئی تھی، اور گولیاں 3 گولیاں جج صاحب کو جو لگی ہیں وہ کلاشنکوف کی نہیں ہیں بلکہ ان کے اپنے گارڈ کی ہیں۔ اور چودھری نثار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعے کا ٹارگٹ کوئی اور جج تھا جو اس دن کچہری میں تھا نہیں، تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو لوگ کون ہیں۔
یہ چودھری نثار کو بتانا پڑے گا. اور ایک کمیٹی کی تشکیل کا بھی وہ تذکرہ کر رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے گورنمنٹ کے نمائندے کو بھی شامل کیا جائے گا. اس کے متعلق خبر دوسری یہ بھی ہے کہ اس میں فوج کا نمائندہ بھی شامل ہوگا. تو یہی آج کے پروگرام کا ہمارا مین ٹاپک ہوگا. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو مہمان ہمارے ہوں گے اور گفتگو کا آغاز ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اقبال ظفر جھگڑا صاحب, قمر زمان کائرہ صاحب اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب. تینوں کو ویری وارم ویلکم جی, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. چودھری نثار کی تقریر ابھی شاید ایک حصہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے سنا ہوگا, جھگڑا صاحب میں نے اور آپ نے یہ اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے سنا ہے. حکومت کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور کتنی ول موجود ہے اور کتنا کنٹرول ہے آپ کا حالات کے اوپر, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لاسٹ والا ہے نا, کنٹرول والا فیکٹر, یہ آپ کے ابھی بس میں نہیں ہے. شکریہ نذیر صاحب. آپ کا اوپینین اپنی جگہ, لیکن میں کافی انشاءاللہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کنٹرول بھی ہے, نیت بھی ٹھیک ہے, اور جب نیت ٹھیک ہو تو سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں. پھر کنٹرول بھی ہوتا ہے اور پھر مسئلوں کے حل جو ہیں ڈھونڈنے وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں, خود بخود آتے ہیں. بات اصل جو ہے آپ کی ول اور آپ کی نیت ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے. ہم نے جب حکومت لی ہے تو پہلا جو پرائیورٹی ہے وہ یہی ہے کہ امن لانا ہے, ہر صورت میں لانا ہے. اس کے لیے جہاں تک جانا پڑے ہم جائیں گے, جو بھی راستے اڈاپٹ کرنے پڑے لے کر آئیں گے, اور ایسا امن لے کر آئیں گے انشاءاللہ جو پائیدار ہو. قاہرہ صاحب, نیتوں کا حل تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن جو معاملات کے کنٹرول کرنے کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سے آپ نے جنگ بندی کروائی. اور آج ایک بی بی سی اردو نے آرٹیکل لکھا ہے, ہارون رشید صاحب نے, بڑا مزے کا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک بندی کی تلاش ہے. وہ مزے کیا پڑھیے گا, ضرور پاکستانی سارے کو پڑھنا چاہیے. کس کی تلاش؟ تو بندی کی تلاش ہے. وہ آپ جنگ بندی ڈھونڈ رہے ہیں, تو اس بندی کی تلاش میں انہوں نے کہا کہ پوری حکومت بھی لگی ہوئی ہے اور پاکستانی قوم بھی لگی ہوئی ہے. اور اس کا جواب یہ ملتا ہے, کبھی ارار الہند آ جاتا ہے, کبھی آپ کی انصار الاسلام آ جاتی ہے. کب تک؟ ندیم صاحب, بہت عرصے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ ایک ہوتا ہے کرموں کا پھل ہے. یہ ہم نے جو کام کیے ہیں, جو ہمارا ماضی ہے, یہ اس ماضی کے آج شاخسانے ہمارے سامنے ہیں. مجھے گورنمنٹ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کی نیت میں کوئی غلطی ہے, لیکن سمت درست نہیں ہے. اس لیے اور سمت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. آئیڈیالوجیکلی پہلے دیکھیں کوئی ایکشن آپ نے کرنا ہے تو پہلے آپ کو, یہ آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں, میں اسی کی طرف آنے لگا ہوں کہ پہلے آپ کو ایک کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ آئیڈیالوجیکلی آپ کو کلیئر ہونا پڑتا ہے کہ میرا ہدف کیا ہے. جس ملاح نے کشتی کو بھنور سے نکالنا ہے اسے تو سمت کا پتہ ہونا چاہیے نا کہ ساحل کس طرف ہے. اگر وہ ساحل کے مخالف کشتی لے کے جانا شروع کر دے گا تو پھر تو تباہی ہے. نواز شریف اور چودھری نثار کو پتہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ان کی پالیسی سے یہ بات واضح نہیں ہوئی, اس لیے کہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی اس کمیٹی کے اوپر جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس کے اوپر پہلے بہت طویل ڈیلے ہوا, جو بہت خطرناک بات تھی, جس سے بہت سارے ابہام پیدا ہوئے, بڑی کمپلیکیشنز آئیں. اور ایسے نازک معاملات پہ اگر آپ ابہام میں چلیں گے تو آپ کو کلیئرٹی نہیں آ سکے گی, اور آپ کے ایکشن جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. جو پالیسی آپ نے دی ہے, جس کے آپ بڑے ڈونگرے برسا رہے ہیں کہ جب ہم نے نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی دے دی ہے, اس سے زیادہ بہتر پالیسی رحمان ملک صاحب نے اناؤنس کی تھی. اس پالیسی میں آپ کا آئیڈیالوجیکل فریم ورک بھی موجود تھا, فلسافیکل فریم ورک بھی تھا, ایڈمنسٹریٹو فریم ورک بھی تھا. اس میں آپ نے وہی ایڈمنسٹریٹو فریم ورک, مور اور لیس وہی ایڈمنسٹریٹو فریم ورک ہے, کچھ چیزیں چینج کی گئی ہوں گی. وہ بابو کچھ نہ کچھ تو چینج کر دیتے ہیں نا. پچھلے دنوں ایک پروگرام میں بیٹھے تھے, شاید آپ بھی اس میں بیٹھے ہوں, تو اس میں ایک دوست نے, ایک صحافی نے اس پروگرام میں کہہ دیا, میں تو نہیں پتا, انہوں نے کہا جب یہ پالیسی مکمل ہوئی تو ہمیں کچھ ڈسکشن کے لیے بلایا گیا, شاید آپ بھی ان میں شامل تھے, اور وہاں پہ چوہدری صاحب نے کہا کہ جی یہ فگر غلط دیا جاتا ہے, ایکچوئل ہمارے 26,000 لوگ شہید ہوئے ہیں, یہ 50,000 کا فگر غلط ہے. تو پھر کسی صحافی نے کہا کہ چوہدری صاحب آپ نے یہ پالیسی پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے تو لکھی ہے, مجھے تو پتا ہے, میں نے بنائی ہے. تو اس نے کہا کہ جی اس کے پریمبل میں تو 50,000 لکھا ہوا ہے. ایکچولی میں نے یہ کوسچن ریز کیا تھا, لیکن ندیم صاحب نے چھوٹی سی ابھی تھوڑا سا موقع دیا, میں ایک اور بات جو اصل کرنا چاہتا ہوں وہ کوئی اور ہے. اس کے بعد انہوں نے سیکرٹری صاحب کو بلایا,
اور کہا کہ یہ کریکشن کر دیں. نہیں وہاں بلایا نہیں گیا تھا بہرحال وہ لیکن بات یہ ہے کہ آج بھی وہ فگر 50,000 ہی ہے. جو پالیسی دی گئی ہے, جو ڈاکومنٹ دیا گیا ہے, جو پیپر بک دی گئی آپ کو, اس میں اگر ہے تو پہلے پیج کے اوپر 50,000 کا فگر ہے. سو سیریسنس پالیسی کی دیکھ لیجئے نا, ڈاکومنٹ کے اندر جو چیزیں چینج کرنے کی تھی وہ بھی نہیں. صاحب کے ہاتھ میں پالیسی اب اصل میں چھوٹا سا مجھے آپ کا موبائل فون بھی آن ہے, اگر اسے بھی آف کر دیں تو ہماری زیادہ بہتر چلی جائے گی. ندیم صاحب میری تو گزارش یہ ہے کہ آپ پالیسی بنا دیجئے. آپ کے بعد آپ نے پالیسی لے کر دی, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم کنسلٹیشن کریں گے اپوزیشن سے. ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں, میں تو پارلیمان میں نہیں ہوں, کہ کوئی کسی طرح کی کوئی انفارمل فارمل کنسلٹیشن ان سے پرائم منسٹر یا انٹریم منسٹر لیول پہ شروع ہوئی اپوزیشن کی لیڈرشپ کے ساتھ. اور پھر آپ نے 6 آپ کے سٹیک ہولڈر ہیں جو صوبائی گورنمنٹ ہے اور 2 آپ کی کشمیر اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ ہے, ان کے ساتھ آپ نے کنسلٹیشن کرنا ہے. وہ میجر سٹیک ہولڈر ہیں. یہ کاؤنٹر ٹیررزم صاحب سے پہلے پوچھ لیں, آج جو چودھری نثار نے تقریر کی آپ کے پاس پالیسی پہ, اس پہ بھی کامنٹ چاہوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کمیٹی بنانے جا رہے ہیں اس مذاکراتی عمل کو تیز رفتار بنانے کے لیے, اور اس میں کے پی کے گورنمنٹ کا نمائندہ بھی شامل ہوگا. فوج کا نمائندہ شامل کرنے کی بات پہلے ہی ہو رہی ہے کل سے. دونوں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ خوش ہیں اس کے اوپر کے پی کے گورنمنٹ کا نمائندہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ٹرانزیشن ہے. دیکھیے اگر کسی چیز پر کلیئر کٹ جنگ کا اعلان ہو جائے بہت آسان ہے. یعنی آسان اس مطلب ہے کہ ڈیسیشن ہو گیا, اب اس کی جو پریکٹیکلٹیز ہیں, انٹریکیسیز ہیں, اس پر ہوتا رہے گا اسٹریٹجی, یہ یہاں بھاگ گیا وہاں بھاگ گیا. بٹ ایز فار ایز پالیسی از کنسرنڈ اٹ از ویری کلیئر. اچھا, جب آپ اس کے ساتھ ساتھ اب کسی انسرجنسی کے ساتھ مذاکرات کی بات رکھیں نا, تو وہ ہم جیسے تجزیہ نگاروں کے لیے تجزیہ کرنا اور کرٹیسائز کرنا بھی آسان ہے, مگر وہ ہے بڑی ڈیفیکلٹ ٹاسک. کیونکہ جذبات انسانی جب بیچ میں آ جائیں ہے نا کانفلکٹ کے اندر, تو اٹ از ناٹ ایزی. تو کوئی قدم اس کے اندر بڑا کلیئر کٹ نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک دوسرے یہ کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پیس ول ناٹ بی این ایونٹ, ہے نا, اٹ ول بی اے پروسیس. اچھا, مگر ٹیلی ویژن کی مجبوری یہ ہے کہ وہ خبر اس نے پکڑنی ہے اور ٹکٹ پکڑنا ہے, اور چودھری نثار بھی آج وہی بات کر رہے تھے, مگر وہ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں کہہ رہے تھے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اس نیوز بریکنگ چیز کی تلاش کے اندر عوام بھی یہ بے چین رہتی ہے کہ بھئی اب ہو گیا, مذاکراتی ٹیم بیٹھ گئی, اب 1 مہینے کے اندر امن ہو جائے گا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر امن نہیں ہوگا, مگر یہ پروسیس چلے گا. فیل ہوگا, ریکور ہوگا, فیل ہوگا, ریکور ہوگا. اور ان مذاکرات کا ایک فائدہ ہوا, نقصان بھی ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ ڈسکریمنیشن ہونے لگا بٹوین دوز 50 اور 60 اور 70 جس کا ذکر ہوتا رہا کہ گروپس آف ٹیررسٹ ہیں, ان کے اندر ڈسکریمنیشن ہونے لگا. ایک دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہ طے ہو گیا کہ پاکستان کے آئین کے تحت رہتے ہوئے مذاکرات ہوں گے, اور اس قسم کی ریسپانس دہشت گردوں کی طرف سے بھی آئی. مگر یہ کہ جب ایکشن ہوا تو انہوں نے اس کو ڈینائی بھی کیا, مگر یہ کم سے کم کمیونیکیٹ ہو گیا کہ ایوری تھنگ ول بی ڈسکس ود ان دا فریم ورک آف پاکستان کانسٹیٹیوشن. 2 تیسرے یہ کہ کچھ جمہوری قوتیں ایسی تھی جنہوں نے بڑی شارپ الفاظ کے اندر پھر اس بات کو ریپیل کیا. مثال کے طور پر جماعت اسلامی, اس کے اندر لیاقت بلوچ صاحب نے یہ کہا کہ جناب بندوق کی نالی کے ذریعے اسلامی نظام نہیں آئے گا. اچھا, مولانا سمیع الحق جن کے مدرسے سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے, انہوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان کے آئین کے تحت سارے مذاکرات ہوں گے اور اسلامی نظام کے حوالے سے پاکستان کا آئین مکمل ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اہم گینز ہیں. ان کو باری باری لے کے آگے چلتا ہوں. آپ کا ڈائریکٹ کامنٹ اس کے اوپر کیا ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ کا نمائندہ اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنایا جائے؟ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی از ہیپی. بھائی صاحب ایک چیز میں بالکل ڈینائی کروں, آج میں نے اسمبلی کے اندر چودھری نثار کے آنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ کانفلکٹ ریزولوشن ایک باقاعدہ سائنس ہے. کانفلکٹ ریزولوشن آسان نہیں ہے کہ ہم 3 کو بٹھا دو جاؤ مذاکرات کرو. کانفلکٹ ریزولوشن کے اسپیشلسٹ بھی ہونے چاہیے بیک گراؤنڈ میں. میں سمجھتا ہوں کہ پی کے گورنمنٹ جس کا بہت زیادہ ایٹ سٹیک ہے, اس کا نمائندہ ہونا اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی بات ہوئی کہ فوج کا نمائندہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ پولیٹیکل رہنی چاہیے. فوج شوڈ بی سپلائنگ دی, میرا خیال سے ریالٹی کے حوالے سے فوج کی انفارمیشن بے انتہا اہم ہے. آپ پہلے پوچھ لیں ان سے جھگڑا صاحب سے کیا فیصلہ ہوگا جی؟ فوج کا نمائندہ ساتھ بٹھائیں گے کیونکہ قائرہ صاحب کو اس کے اوپر اعتراض ہے. جی اس پہ تو ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. یہ پروپوزل ہے, اس میں فیصلہ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے, لیکن ایز یٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا. تو جو مذاکراتی عمل میں جو لوگ شریک ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی شاید اتنی پریزنس موجود نہیں ہے, اور بہت ساری گروپس کے ساتھ ماضی میں جو پیار محبت تھا بڑا جنہوں نے بنایا تھا انہی کا تھا, ایس آئی والوں کا, تو ان کا بندہ ساتھ بٹھا لیں تو شاید وہ زیادہ جانتے ہیں کہ گڈ طالب کون ہے اور بیڈ طالب کون ہے.
پھر آپ چوائس کر لیں, جو ابھی انہوں نے بھی کہا کہ کون بات کو مان رہا اور کون نہیں مان رہا, آپ کو چوائس کرنی آسان ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو پرائم منسٹر صاحب ہی کریں گے, لیکن الوی صاحب کی بات سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایکچولی جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آرمی کی سپورٹ سے اور ان کی انفارمیشن سے ہم اگر یہ ڈائلاگ پروسیس کو آگے بڑھائیں گے, اس میں سے سفٹنگ کریں گے نا, گڈ طالب پک کریں گے آپ. ان کی پریزنس پھر لازمی ہو گئی. قاہرہ صاحب اس پہ کافی بے چین ہو رہے یہ ہیں. بتائیے, یقیناً بے چینی والا ایشو ہے, یہ بتائیے کہ فوج کے تعاون سے, فوج کا کیا تعاون ہوتا ہے؟ فوج کی رسپانسبلٹی ہے, بالکل فوج نے آنر کرنی ہے اپنی رسپانسبلٹی, کوئی ان کا احسان نہیں ہے ہم پہ اپنی, اور وہ ذمہ داری اپنی بڑی اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں, اور انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اس معاملے میں. سو ہمیں ان کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ان کا کام نہیں ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے, جس طرح الوی صاحب نے کہا, میرا بھی خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں کئی سارا تعطل آنے ہیں اس رستے میں, یہ کوئی آسان رستہ نہیں ہے. ڈائلاگ کا پروسیس رکے گا چلے گا, ہو سکتا ہے کہیں تعطل آ جائے, پھر آپریشن شروع ہو جائے. دو کام ہوں گے, ایک اگر آپ نے فوج کا نمائندہ ڈائریکٹلی بٹھا لیا تو پہلا سوال یہ کہ اگر تعطل آ گیا, اگر آپریشن کی طرف بات گئی, اگر کوئی یوز آف فورس ہوا, تو پھر یہ ہوگا کہ فوج نے سارا کام خراب کیا, فوج ڈائریکٹ بیٹھی ہوئی تھی, اور اس کا ایک بلنٹ آنا ہے, اس کی کاسٹ آنی ہے, اس کا ایک سلیش بیک ہونا ہے. تو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے نا, بولے وہ اپنے ادارے کو کیوں متنازع بناتی ہے. اور دوسری بات ندیم صاحب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں طاقتوروں کو بٹھاؤ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں, تو اس کا مطلب اس کے اندر ایک اور جملہ بھی ہے, اسی جملے کے اندر ایک اور جملہ بھی ہے ہڈن. وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہے, جو غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے, فوج آپ کے ساتھ ایک پیج پہ ہے, لیکن آپ یہ پیغام مت دیجئے. بعض ایشوز ہیں, جب مسنگ پرسنز کا ایشو آیا, میں اس پہ بتانا, لوگوں کے غائب ہونے کا ایشو آیا تھا, میں بات اور آپ کرنے کی لگا. سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر بھی وہ ایجنسیز نے وہ لوگ نہیں تھے دیے, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. تو ابھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے بھی ایشوز آئیں گے, وہ مانگتے ہیں بندے کی یہ لسٹ ہے, یہ بندے چھوڑ دو. سر ایشو یہ نہیں ہے بھائی, تو آپ کو فوج سے پوچھنا پڑے گا آپ فوج سے کنسلٹیشن, سر چھوٹی سی بات, آپ فوج سے کنسلٹیشن بھی کریں گے, آپ آئی ایس آئی سے انفارمیشن بھی لیں گے, آپ ان سے سارے کام کریں گے, آپ اپنی سول اینڈ ملٹری ایجنسیز سے آپریشن بھی کرائیں گے, ان سے انپٹ بھی لیں گے, ان کی اپنی پورا ایک ایکسپیرینس ہے ان کا بات, لیکن ان کو ڈائلاگ پروسیس میں نہیں بٹھائیں گے. ڈائلاگ پروسیس میں بٹھا کے آپ ان کو متنازع کریں گے, ڈائلاگ پروسیس میں بٹھا کے آپ بیسیکلی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ جو آپ کو مشکل وقت آتا ہے آپ فیس کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ آپ ان کو بالکل 100% ان سے کنسلٹیشن بھی ہے, ان سے انفارمیشن بھی ہے, اور ان سے آپریشن بھی آپ نے کرانا ہے. لیکن اونرشپ پولیٹیکل ہے. الوی صاحب میں ایک چیز میں اضافہ کرتا ہوں, مقصد تو وہی ہے کہ اس نے نہیں ہے, اس کی فیس ویلیو بڑی خوفناک ہے. یہ بھی دیکھیں نا جی, ان دا پاسٹ بھی آپ دیکھیں کہ جتنے ایگریمنٹس ہوئے ہیں تو اس میں بھی فوج جھگڑا صاحب اس کا رزلٹ پھر یہ رہتا ہے. چھوٹی سی بات, یہ جو بات کہی جاتی ہے آپ ذرا غور کیجئے, نیک محمد والے ایگریمنٹ میں آپ کے سرونگ اس وقت کے کور کمانڈر اور گورنر کے پی کے چلے گئے تھے, اگلے دن نیک محمد پہ 2-3 بار سٹرائک ہوئی. سر ایک چیز یاد رکھیے, سر سوری ویری سوری, ایک چیز یاد رکھیے, ایک کمیٹی بنی تھی ہمارے دور میں کے پی کے اندر, جس میں کور کمانڈر, گورنر اینڈ چیف منسٹر, یہ 3 ٹیئر ایک کمیٹی تھی جو نہ صرف اس کو بلکہ وہ ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھتی تھی اوورال, اور وہ اگر فیصلے کر رہی تھی تو ان کا اپنا ایشو تھا. آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہاں پہ ان فیصلوں میں یا ان معاہدوں میں فوج شامل تھی تو آج آپ بھی بیٹھ کر, میں بھی بیٹھ کر اس پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ فوج نے فیل کرا دیے. جہاں پہ فوج نے چاہا گڈ طالبان کہہ دیے, جہاں چاہا بیڈ طالبان کہہ کے ان پہ آپریشن کر لیے, تو یہ پھر بلنٹ فوج پہ آ جائے گا جو نہیں آنا چاہیے. ہمارا یہ موقع پک اینڈ چوز, تو ابھی بھی آپ گڈ اینڈ بیڈ طالب ہی کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلا اٹیمپٹ ہوا مذاکرات کا, اس کے اندر یہ بات بھی آئی ہے, اور یہ کنفرمڈ ہے, پتہ نہیں کتنی پریس میں آئی یا نہیں آئی, کہ ایک لسٹ جو تھی وہ حکیم اللہ محسود نے اپروو کی, دیکھی, اس کے اندر 2 نام ایسے نکالے گئے جن کا تعلق آئی ایس آئی کے ساتھ تھا, ان لوگوں کا جن کا تعلق آئی ایس آئی کے ساتھ تھا. اچھا, یہاں تک. اب میں کہتا ہوں کہ ایک چینج آئی, یعنی وہی لوگ جو پہلے کہتے تھے کہ ان کا آدمی نہیں ہو, وہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کا آدمی ہو. کیوں؟ اچھا, انفارمیشن میں بالکل قاہرہ صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں, اور میرے خیال سے ادھر جھگڑا صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فوج کی انفارمیشن ہونی چاہیے, فوج شوڈ ناٹ بی نیگوشیٹنگ. دیکھو نا, یہ ذرا سا فرق ہم تینوں میں کامن ہوگا کہ فوج کے ناٹ بی دا نیگوشیٹر. اچھا, ایک ہے بیک گراؤنڈ, جیسے میں ڈینٹسٹ ہوں نا, ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک سرجن ہوتا ہے. سرجن جو ہے وہ ہمیشہ سرجری کے ذریعے اس کا سولوشن تلاش کرتا ہے نا. جو ہومیوپیتھ ہوگا وہ ہومیوپیتھی کے تھرو, تو کہتے ہیں ایوری ہیمر ہیڈ لکس فار, اس کو ہر چیز نیل نظر آتی ہے کہ وہ مارا جائے,
ہتھوڑا اس کے اوپر. تو فوج کا بھی ایک سیکیورٹی پیراڈائم اور سیکیورٹی ایشو ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم یہ نہیں مان رہا, ہم اس کو یوں حل کر دیں گے. اچھا, بٹ دیٹ از ناٹ واٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان وانٹس ٹوڈے. گورنمنٹ آف پاکستان اس کو چاہیے یہ کہ ساری انفارمیشن ہو, فوج شوڈ بی آن دا سیم پیج. بہت ضروری ہے, یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی ضروری ہے شوڈ بی نہیں, میرا خیال ہے. مگر سنیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ اس کو سلوشن وہیں سے نظر آئے گا, ہے نا. مگر یہ پولیٹیکل اور سول اور ملٹری سائڈ جب بیٹھیں گے نا, تو اس کے بعد سول سائڈ شوڈ ہیو دس پرائرٹی, کیونکہ وہ دور اندیش ہوتا ہے. آپ کو کارگل معلوم ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہے جس کے اندر سول سائڈ کی انفارمیشن کے بغیر, یہ بیٹھے ہمارے پی ایم ایل این کے دوست, یہ گواہی دیں گے اس کی بات کی کہ جناب وہ سول پرائم منسٹر کی کو صرف یا تو اطلاع دے دی, کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی اور چڑھائی کر دی. اچھا, یہ کنٹروورشل ہے ویسے, وہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پراپر بریفنگ تھی, ہاٹ پرسوٹ کے لفظ یوز کیے گئے تھے. اب آپ ہنس رہے ہیں, اور مگر وہ پراپر بریفنگ ایسی تھی کہ نواز شریف صاحب ڈسٹریکٹڈ تھے. میں نے سنا یہ کہ بریفنگ ہوئی اور جس انداز سے ہوئی, بڑی کیجول انداز سے ہوئی نا, یہ نہیں ہوا دنیا میں. ملک صاحب ہاٹ پرسوٹس کا لفظ بھی استعمال کیا گیا, تو ہاٹ پرسوٹس کا مطلب بڑا سمپل ہے کہ کیا موضوع اور نکل جائے گا. میں اس پہ چھوٹی سی گزارش کروں, دنیا بھر میں امریکہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں بھی پینٹاگون, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کے CIA یہ آپس میں بیٹھ کے کنسلٹیشن ہوتی ہے. ڈیسیژن میکنگ کے بعد جن جن کے کام ہے وہ کرتے ہیں. یقیناً آپ نے فوج سے انپٹ بھی لینی ہے, آپ نے فوج سے انٹیلیجنس انپٹ بھی لینی ہے, آپ نے فوج کی جو ان کے ایکسپیرینس ہے, لیکن اور آپ وقت کے ساتھ ان سے کنسلٹ کرتے رہیں گے کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زیادہ بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں. بٹ فیصلہ آپ کا ہے. ایک بریک لے لیں, بتانا ہے کہ آپ کیا کریں. ایک بریک لے لیں, اس نقطے پہ دوبارہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عارف الوی صاحب, بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی بنائی گئی تھی, اس کی انپٹ یہاں رہنی چاہیے. جو ہم سیم پیج کے روز یہاں باتیں ہوتی ہیں, وہاں پر آپ کے پولیٹیکل پلیئرز بھی اور آپ کی ملٹری بھی اسٹریٹجی کے اوپر بات کریں, اونرشپ لے, پولیٹیکل لیڈرشپ, اور اس عمل کو آگے بڑھائے. وہ ہمیں اس چیز کا بھی فقدان نظر آتا ہے اس تمام عمل کے اندر. کبھی ہم علماء کرام کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی جرنلسٹ کی طرف دیکھتے ہیں, آؤٹ سورس کرنے کی بھی باتیں ہوئی. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ جی, میں آپ کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں. میں اس کی نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے بھی کہوں کہ انہوں نے لکھا یہ ہے کہ ہم سب لوگوں سے مشاورت کریں گے. اچھا, انہوں نے پالیسی جس طرح سے چھاپی ہے اس کے اندر کوئی مشاورت مجھے پولیٹیکل سائڈ سے نہیں نظر آتی. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سول سوسائٹی سے بھی کریں گے, اس سے بھی نہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ پر کام کرنا ہے اس سے, اور نیریٹو صحیح کرنا ہے. نیریٹو صحیح کرنے کا ذکر اس میں بار بار آیا. اچھا, نیریٹو نہیں ہے, نیریٹو کا ذکر آیا. ہاں, ذکر آیا کہ نیشنل نیریٹو کیسے کریں گے. اور میں نے آپ سے یہ کہا اور اسمبلی میں بھی کہا کہ جیسے یہ کئی 2-3 جگہوں سے ڈرافٹ آیا اور انہوں نے اس کو جوڑ دیا, ہے نا. یہ نہیں کہا کہ اس کو ٹھیک کر دیا. کائرہ صاحب کی کٹ پیسٹ کر دیا. ہاں, اچھا, 20 نمبر پر لکھا ہوا ہے کنسٹرکٹر نیشنل نیریٹو, بڑی اچھی بات ہے. اچھا, 34 نمبر پر پھر لکھا ہوا ہے کنسٹرکٹر نیشنل نیریٹو. تو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ بھئی یہ ڈپلیکیشن کیسے ہو گیا. پھر لکھا ہوا ہے ڈیولپ سوشل اینڈ فزیکل انفراسٹرکچر 17 نمبر پر, اور 37 نمبر پر یہی ٹاپک ہے. یہ تو ایڈیٹوریل مسٹیک ہے, ایڈیٹوریل نہیں ہے. دیکھیے, اس کے اندر میری خواہش یہ تھی کہ یہ پالیسی اچھی ہے کہ سچویشن انالیسس فرسٹ کلاس. نیشنل پالیسی دے کے آپ کلیم کر رہے ہیں اور یہ اس کا حال ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کلیریکل مسٹیک. اس کے بعد جناب یہ کہنے کے بعد جو پرابلم مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک کسی ڈاکیومنٹ کا ایک ہوتا ہے انٹروڈکشن, ایک ہوتا ہے باڈی, ایک ہوتا ہے ہاؤ ٹو اینڈ ہاؤ, ہے نا. پھر کنکلوژن, ہاں, ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, اور پھر کنکلوژن کیا ہے آپ کے, پھر کنکلوژن. اچھا, اس کے اندر وہ کوئی چیز, کوئی فلو نہیں ہے کسی چیز کا, کوئی آرگینوگرام نہیں ہے, کون کس چیز کا ذمہ دار ہوگا. اگر نیشنل نیریٹو کرنا ہے تو نیکٹا کر رہی ہے, اگر مدرسوں کو صحیح کرنا ہے تو نیکٹا کر رہی ہے. تو اس کے اندر وہ جو ڈویبلٹی والا معاملہ ہے نا, اس میں دے نیڈ مور انپٹ. دیکھیں, ہم صرف کرٹیسائز کرنے نہیں بیٹھے ہیں, یہ ہم سب کا ایشو ہے.
ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے. اس کے اندر ہم سب صرف امپروومنٹ چاہتے ہیں. آپ سب لوگوں کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یو شوڈ کم اپ ود سولوشنز. ہم نے اگر سرکار مشکل میں ہے تو آپ لوگ پارلیمنٹ مگر حضور والا اسمبلی کے اندر تو سیاسی تقریریں ہوتی ہیں نا, جتنی پوائنٹس میں لکھ کر بیٹھا تھا, اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ کوئی فورم ہوگا جس کے اندر ہم یہ مشورے دے سکیں گے, نہیں معلوم. جب مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا, پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی وہ بنائی گئی تھی نا. جی بنائی گئی تھی, مگر اس کا کوئی رول نہیں کر رہے, اس کا کوئی رول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ریوائیو ہونا چاہیے. بلکہ آج ہی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی میں یہ پالیسی ڈسکس ہو کر ڈیسائیڈ ہو جائے, وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اسمبلی میں رکھ تو دیا اور آج انہوں نے اسمبلی کے اندر کہہ بھی دیا, مگر فائدہ کوئی نہیں. آپ کے لیے بھی یہی سوال ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا سیم پیج کے سوال یہ روز اٹھ رہے ہیں کہ فوج کیا چاہتی ہے, حکومت کیا چاہتی ہے. تو پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی ایگزیکٹلی اسی پرپز کے لیے بنائی گئی تھی. ایبسولوٹلی. وہ ہم کیوں نہیں فورم استعمال کرتے؟ دیکھیے جو وہ فورم استعمال ہوگا یہ تو ابھی بالکل انیشل سٹیجز میں, اور اس پہ میاں نواز شریف صاحب نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ بالکل اوپن ہے. اس پہ ہم سجیشنز بھی چاہتے ہیں اور کنسلٹیشنز بھی کریں گے. کسی کے پاس اگر کوئی اس کے امپروو کرنے کے لیے سجیشنز ہیں, وی آر اوپن, وی برنگ دیم اینڈ وی ول انکارپوریٹ دیم ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. ویسے مجھے نون لیگ کا جو ابھی تک ایک چیز لگی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور فوج ساتھ شامل کر لیں. یہ بہت سے لوگوں نے تاثر دیا مجھے آپ کی سٹیٹمنٹس کل پرسوں سے جو آ رہی ہیں, تاکہ یہ جو بھی اس کی آؤٹ کم ہو اس کی رسپانسبلٹی آپ شیئر کر سکیں کہ آدھا فوج کا قصور سی, آدھا پی ٹی آئی کا قصور. نہیں, یہ بات ذمہ دار نہیں. فوج جو ہے یہ ندیم صاحب فوج کس کی فوج ہے؟ ہماری فوج ہے. یہ میں کہوں گا انو پڑھو انو. یہ فوج کوئی مرسنریز تو نہیں ہے, ہماری فوج ہے. وی آر پراؤڈ آف دیم. اور اس کو اگر ہم انوالو کرتے ہیں تو اپنا فوج سمجھ کے انوالو کرتے ہیں. ٹیک دی لیڈرشپ رول نا, ٹیک دی لیڈرشپ رول. آپ کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, ہم تو 10 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے اس وقت فوج آن دا سیم پیج ہے, بالکل وہی کر رہی ہے جو حکومت کہہ رہی ہے. کوئی ایسی بات, کوئی ڈفرنسز ابھی تک نظر نہیں آئے. اگر اب کوئی ایکشن ہوا ہے وہ بھی باقاعدہ حکومت کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ہوا ہے, اور حکومت نے جو کہا ہے اسی کے مطابق قدم اٹھایا گیا. اچھا, کہہ رہے صاحب دنیا ساری میں جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہوتی ہیں بڑا پاورفل فورم ہوتا ہے. آپ کے فوج کے سرونگ آفیشلز بھی بریف کر سکتے ہیں, آپ کے منسٹرز کو بھی وہاں جا کے بریف کرنا چاہیے. ہماری انٹیریئر اور ڈیفنس کی کمیٹیز کی کتنی انپٹ شامل ہے اس رپورٹ کے اندر جو ابھی الوی صاحب کے سامنے پڑی؟ مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے کیونکہ میں تو پارلیمنٹ میں نہیں ہوں, کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ بابوؤں کی پالیسی ہے, یہ پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے پالیسی تیار نہیں ہوئی. نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی, نیشنل اسمبلی کی نہیں, پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی بنائی گئی تھی جس میں دونوں ہاؤسز کے ممبران تھے. میاں رضا ربانی صاحب اس کو ہیڈ کرتے تھے ہمارے دور میں. مجھے بھی ڈار صاحب اور رضا ربانی صاحب, ڈار صاحب بڑے سینئر لوگ تھے اس میں. مہتاب عباسی صاحب تھے اس میں, جھگڑا صاحب شاید آپ بھی تھے. اچھا, چوہدری نثار صاحب تھے لیکن انہوں نے کہا میں نہیں آؤں گا, ان کا نام پھر ڈراپ کر کے کسی اور کو دیا گیا. اچھا, اس میں باقی جماعتوں کے بھی سینئر موسٹ کہتے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آیا کرتے تھے. اس کمیٹی نے بڑی طویل میٹنگز کی سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ, انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ, مختلف جماعتوں کے ساتھ, انٹیلیجنسیا کے ساتھ, تھنک ٹینکس کے ساتھ, اور اس کے بعد میڈیا کے ساتھ, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز دی تھی جو بہت اچھی ہیں. بڑی ڈیٹیل ابھی بھی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کو ابھی فنکشنل نہیں کیا گیا, یہ کی جانی چاہیے, اس لیے کہ آل پارٹیز فورم ایک ایسا بن جائے گا, دونوں ہاؤسز اس میں ہوں گے. لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو معتبر کریں, آپ پارلیمنٹ میں جانا تو شروع کریں. چوہدری نثار صاحب نہ سینٹ کو کسی کھاتے میں لکھتے ہیں, نہ قومی اسمبلی میں لکھتے ہیں. پرائم منسٹر بھی نہیں جاتے سینٹ میں ابھی تک نہیں گئے. وہی تو بدقسمتی ہے. ایوان بالا آپ کا زیادہ ہی بالا ہو گیا. دیکھیں نا ندیم صاحب, یہ ایک میسج ہے کہ موجودہ گورنمنٹ اس پارلیمان کو, اس پارلیمنٹری پریکٹس کو, اس سارے سٹرکچر کو کتنی اہمیت دیتی ہے. وہ اپنے فیصلے, وہ بادشاہی والے سٹائل کے فیصلے ہیں, اور وہ بابو بھی 20 گریڈ کا, 22 والا نہیں, 20 گریڈ کا بابو جو اوپر والی سیٹ پہ لگایا ہوا ہے. اچھا, اس کی کیا سائنس ہے 20 اور 22؟ اس کی سائنس یہ ہے جو بندہ ایڈیشنل سیکٹری نہیں لگ سکتا, آپ اس کو سیکٹری کا چارج دے کے بٹھا دیں, اور پھر اس سے جو آپ حکم کریں گے وہ تعمیل کرے گا, وہ اپنی انپٹ بھی نہیں دے گا آپ سے, یہ سب کرے گا. یہ تو ہم نے آپ سے سیکھا ہے سر. چلے, اگر آپ نے ہم سے سیکھا ہے تو برا سیکھا ہے, تو اور سیکھ لیتے ہم سے. اگر ہم سے یہ سیکھا ہے تو برا سیکھا ہے, بس اور ہم سے بھی غلطیاں ہوں. لیکن آپ کے ہاں جھگڑا صاحب, اب آپ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ. دیکھیں, میں وہ مجھے انتہائی معذرت سے کہنا ہے کہ وہ آپ کی لیڈرشپ کی انسٹنکٹ ہے جو چینج نہیں ہوا کرتی. شہباز شریف صاحب
जिस स्टाइल की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, उसमें कोई 22 ग्रेड का अफसर काम नहीं करता और वही होना। लेकिन उसको छोड़िए, मैं उसको उस तरफ नहीं जाता। सवाल यह है कि आप इस पूरी पॉलिसी के अंदर पहले जो फैसला करने वाला है नदीम साहब, वो 2 बड़े फैसले हैं। पहला फैसला यह है कि आपके मुल्क के अंदर जो माइंड सेट है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है, जो तंजीमें पाबंद कर दी गई, पाबंदियां लगा दी गई, दफ्तर उनके मौजूद है, झंडे लगा के आपके जलसों में और अपने जलसे कर रही हैं, इस्लामाबाद में कर रही हैं, लाहौर में कर रही हैं, हर जगह। क्या आपने उनके साथ निपटने का कोई फैसला किया है, या आप इन इदारों को या इन गैर सरकारी इदारों को, इन गैर मुनज़्ज़म फोर्सेस को जो अफगान जहाद की पैदावार है, आप इनको स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे? क्या अब आपने माजी से सीख लिया है कि अब हमने इस्तेमाल नहीं करना? अगर आपकी ये पॉलिसी नहीं है और आज भी आपकी तंजीम के अंदर, आपकी पार्लियामेंट के अंदर वो लोग मौजूद, ये गवर्नमेंट नहीं करना है, मैंने तो नहीं करना। गवर्नमेंट के लिए तो फोरम चाहिए ना आपको। इसलिए मैं कह सवाल उठाया था पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी। मैं वही कहता हूं, वो गवर्नमेंट उनसे डॉक्टर साहब एक बात और छोटा सा पॉलिसी, ये पॉलिसी किसी से पास नहीं होनी, ये सिर्फ असेंबली में डिस्कस करके आप इनपुट लेंगे, इस पे वोट नहीं होना कोई। वैसे इस पे स्ट्रेटजी है भी नहीं जिस पे आपको वोट करवाना सर, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इंटीरियर कमेटी है जिसका मैं मेंबर हूं, उसमें ये पॉलिसी नहीं आई। नहीं आई है, नहीं आई है, सेनेट में भी नहीं आई है, सेनेट में भी नहीं आई, और कमेटी का तो मैं मेंबर हूं, इंटीरियर कमेटी भी नहीं किया, उसमें भी नहीं आई। सेनेट में तो चीफ मिनिस्टर का जाऊंगा ही। मगर इससे मैं हटकर एक बात करूं, देखिए ये जो नेगोशिएशंस वाला मामला है ना, और ये सब कुछ, देखिए दहशतगर्दी एक सिलसिले की कड़ी होती है। यानी जहां से पावर्टी फर्ज करो एक इशू है, फर्ज करो कि गुर्बत एक इशू है, फर्ज करो कि कहीं कोलैटरल डैमेज हुआ वो एक इशू है, जहां से दहशतगर्द बनना शुरू होता है, फिर वो कहीं तरबियत पाता है, फिर वो कहीं मदरसे में जाता है या जहां भी जाता है, उसके बाद वो एक्शन करता है। ठीक है ना, एक तो सारा मुल्क इस पर फोकस करता है, यार ये एक्शन रोको। सबसे मुश्किल काम होता है कि ये एक्शन रोका जाए। दिस इज द एंड ऑफ द कहानी ऑफ द रेल, है ना। तो सबसे एक्सपेंसिव, सबसे मुश्किल, ये सारे सिलसिलों के अंदर जहां भी आप रोकना शुरू करें ना, वो काम करती है। अच्छा, फिर आप यहां पर आ गए, आपने कहा एक्शन करो। अब जहां भी आप एक्शन करेंगे, जो बहुत बड़ी चीज मिसिंग है वो ये है कि जनाब जिनको आप पकड़ते हैं उनको सजा कितनी देते हैं। अब ये इसके अंदर एक फिगर है कि 35,000 प्रिजनर्स हैं, 35,000 प्रिजनर्स हैं। अच्छा, 6,000 अब तक केस डिसाइड हुए, 35,000 प्रिजनर है, 6,000 आज तक डिसाइड हुए। ये भी नहीं मालूम कि इसमें से पॉजिटिव डिसीजंस कितने हैं। अलग जगहों से मैं रिसोर्सेज से बता रहा हूं, कन्विक्शन रेट क्या है। कन्विक्शन रेट इज लेस देन 5%। सर ये भी आप ज्यादा हायर साइड पे बता रहे हैं, ये भी हायर साइड पे बता रहा हूं। जो कन्विक्शन हुई है वो 1-2% से ज्यादा है। अच्छा, लिहाजा मेरे भाई, हमने एंटी टेररिज्म बिल बनाया, 7 पास कर दिया तेजी से, रातों रात 8 और 9। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि सारी कौम का फोकस इस तरफ नहीं है कि जो पकड़ोगे, जिनके खिलाफ कुछ करते हो, उनके एक्शन क्या लोगे। यानी वो जुडिशियल प्रोसेस में कैसे जाएंगे। एक तो ये बड़ा अहम सवाल है, बड़े भले लोग हैं, कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो वही रहेंगे। एक तंजीम के लोगों को सजाए मौत हुई थी, उनको सजाए मौत देनी थी, उसके ब्लैक वारंट जारी हो गए थे। उन्होंने बयान दे दिया कि अगर हमारे बंदों को सजाए मौत हुई तो ये पंजाब के दोनों बड़े हम फारिग कर देंगे। अच्छा, सजाए क्या हुआ? आपने आज तक उस मामले को छेड़ा ही नहीं। सर, सजाए मौत का किस्सा दो बड़ों में से एक नवाज शरीफ और एक शहबाज। सर, सजाए मौत का एक और इशू ये भी है कि इनकी हुकूमत ने, सर तो पीछे से आपके दौर में ये हुआ, हमारे दौर में तो हम तो पॉलिसी के तौर पे सजा नहीं दे रहे। सर, ये पॉलिसी के तौर पर इन्होंने सजाए मौत के हवाले से 2 बातें कह दूं। एक तो इन्होंने नहीं दी, वहां से नवाज शरीफ साहब के पास कोर्ट में वो बॉल आई कि इन्होंने 5 साल नहीं दी। अच्छा, अब आपने वो पास कर दिया। पॉलिसी ये थी कि हम देंगे। सर, जब इनकी गवर्नमेंट आई, आई एम वेरी सॉरी, अब यूरोपियन यूनियन से जो मायदे हुए हैं ना आपके, एज पार्ट ऑफ ईयू डील आप नहीं कर सकते। सर नहीं, अब आप उस मायदे के तहत आपने वो भी बंद हो गया। अच्छा, मगर ये बता दो कि बांग्लादेश उसके बावजूद, बांग्लादेश भी उसमें है और उसने मायदों पर दस्तखत किए, मगर अभी जो सजा दी ना उसने तो जमात इस्लामी के लोग टांग दिए। हाँ, मगर सजा उन्होंने दी। यूरोपियन यूनियन इस तरह पाबंद नहीं कर सकता। हमारी गवर्नमेंट में हमने जो पॉलिसी के तौर पे, देखिए हमने क्यों की, खुद ही नहीं अंडरटेकिंग दी हुई है। सर, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, आपका जो उनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड का एग्रीमेंट है, उनका हमने कोई अंडरटेकिंग नहीं दी हुई। उनका स्टैंडर्ड जीएसपी प्लस वाला कंसेशन जो है उसमें ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है उसके अंदर। भाई, वो एग्रीमेंट इस दौर में आके साइन हुआ, हमारी डायलॉग हो रहा था, ये क्रेडिट ले रहे हैं, हमने किया। पिछली गवर्नमेंट को तो दिया ही कुछ नहीं, उन्होंने किया ही कुछ नहीं था। लेकिन सवाल ये है नदीम मलिक साहब कि आप, हमारी गवर्नमेंट तो कहती थी कि हम इस सजाए मौत को नहीं देना, जारी रखना चाहते। जब इनकी गवर्नमेंट आई ना डॉक्टर साहब, तो इस गवर्नमेंट ने आते ही ये कहा कि मुल्क में जराइम के बढ़ने की एक वजह ये थी, लिहाजा हम सजाएं देंगे।
اور سزاؤں کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا, بلیک وارنٹ جاری ہوئے اور پھر ریٹریٹ ہو گیا. پھر ریٹریٹ ہو گیا. فرق یہ ہے کہ انہوں نے اصولی طور پر نہیں دی, انہوں نے ڈر کے مارے نہیں دی. آپس میں طے کرنے ہمارا یہ دنیا میں ایسا نہیں. جھگڑا صاحب اگر میجورٹی ہوتی ہے ہم قانون بنا دیتے. ایک وہ گروپس ہیں جو اب ہمارے پاس نون بیڈ طالب کے طور پر آ گئے. محمد ایجنسی والا جس نے ایف سی کے جوانوں کو گلے کاٹے, یا آپ کا احرار والا جس نے کچہری کا بلاسٹ کیا, وہ انصار والا جس نے یہ لنڈی کوتل کے اندر ایف سی کے اوپر اٹیک کیا, فضل اللہ خود جس نے جنرل ثناء اللہ نیازی کے اسیسینیشن کے بعد رسپانسبلٹی کلیم کی, اور لشکر جنگوی جس کا پی ٹی آئی کے علاوہ باقی آپ نام لیتے, خاص طور پر آپ نہیں نام لیتے, نون والے آپ نام لیں گے اس کا؟ نہیں دیکھ پھر کمال ہے. کیا کریں گے اس کے اوپر بتائیے. دیکھیں جی یہ جو آپ نے پن پوائنٹ کیے ہیں, جو ہم نے تو کلیئر کٹ کہا ہے کہ جو بھی یہ تو بیڈ طالب ہو گئے نا, بیڈ طالب ہیں اور جو بات نہیں کریں گے ان کے خلاف ایکشن ہوگا. سر کیا ہوا ہے, احرار الہند سے بات کرنے جائیں گے, مگر بات یہ ہے کیا ایکشن ہوا ہے احرار الہند کے خلاف, محمد والے کے خلاف؟ آپ کا جو ڈائیلاگ پروسیس شروع ہوا تھا اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے, اور یہ ڈائیلاگ پروسیس کو ہم نے ڈسکنٹینیو کر دیا تھا. کس لیے کیا تھا؟ ڈیسائیڈ ہوا کہ ویل ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم. جس نے بھی یہ واردات کیا ہے اس کو ویل ٹیچ دیم اے لیسن. وہ ہوا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج اگر آپ کا یہ اعلان ہوا ہے جنگ بندی کا, تو آپ نے اپنی ماشاءاللہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر کے انہوں نے اس کو ویسے جھگڑا صاحب احرار الہند نے جو اپنا مطالبہ رکھا ہے نا, انہوں نے یہ کہا کہ جو اس میں جو ہنگو میں اٹیک ہوا تھا, ڈرون اٹیک, اس کے جواب میں, اور امریکی فورسز جب تک نہیں نکلتی اس وقت تک ہم اٹیک جاری رکھیں گے. انہوں نے آپ کے آپریشن کی وجہ سے جو لوگ ان کے مرے ہیں ان کے ریٹیلیشن میں کوئی اٹیک کی بات نہیں کی, جو احرار الہند کا ابھی تک آیا کلیم. سو ایشو یہ ہے کہ اس وقت ان کی, میں نے پہلے کہا نا کہ پہلے تو گورنمنٹ کی یہ کلیئرٹی چاہیے, حکمران طبقے کی یہ کلیئرٹی, اور حکمران جماعت خاص طور پہ جیسے لیڈ کرنی ہے, یہ کلیئرٹی ہو کہ ہم اس ملک کے اندر ریلیجوسٹی کو کنٹرول کریں گے, اور مذہب کی بنیاد پہ ہم ان سارے سب لوگوں کو اپنی جو خیالی دنیا ہے, ہم اپنی فقہ نافذ نہیں کرنے کا جو کلیہ ہے ہم نہیں کرنے دیں گے. ہم اس ملک کے اندر ایک جمہوری نظام لائیں گے جس میں پاکستان کے آئین کے اندر خلاف قانون نہیں بنے گا. لیکن پروگرام کے اینڈ کی طرف آ رہے ہیں, ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, کیا وہ کلیئرٹی ہے ہمارے پاس, اور کیسے پہنچنا چاہتے ہیں ہم اس بات چیت کے عمل سے, اس اسٹریٹجی سے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں اور کیسے پہنچنا چاہتے ہیں, کلیئرٹی ہے ہمارے اندر. اچھا دیکھیے, میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کہیں نہ کہیں سے کچھ مثالیں لے لیں. اچھا, ایک تو یہ کہ جہاں پر کانفلکٹ ہوئے دنیا میں وہ اس کو دیکھ لیں. یہ بات طے ہوئی, میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ایونٹ نہیں ہوگا, یہ پروسیس ہوگا, ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ ہر سائٹ کو, یعنی ہم نے یہ طے کر لیا, بہت اہم فیصلہ ہم نے کر لیا کہ ہم سپریٹ کر رہے ہیں, جو دہشت گردی کر رہا ہے اور بات نہیں کر رہا. جو بات نہیں کر رہا اکیلا, کوئی بھی تنظیم ہو بات نہیں کر رہی ہو, دیٹ از ناٹ دی ایشو, مگر بات نہیں کر رہی اور دہشت گردی کر رہی ہے, اس تنظیم کے خلاف ایکشن سرجیکل اور پریسائز ہونا چاہیے. یہ بھی تقریباً ایک نیشنل کنسنسس اس پر تو ہو گیا. جو دہشت گردی کر رہی ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جو دہشت گردی کر رہی ہے اور بات بھی نہیں کر رہی, یعنی دہشت گردی تو سبھی کر رہے ہیں. نہیں, لیکن دہشت گردی کر کے بات کر لے تو پھر اوکے. نہیں, دہشت گردی تو تحریک طالبان سے ہم بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے دہشت گردی تو کی ہے نا, لیکن بات کر رہے ہیں, مگر اب انہوں نے روک دیا. اب بات کریں تو ٹھیک ہے, لیکن دوبارہ بم پھوڑیں گے تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ظاہر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو, جب تک کوئی بات کر رہا ہو اور دہشت گردی نہیں کر رہا ہو, سیز فائر کر رہا ہو, ہے نا, تو پھر ہم نے خود ہی کہا ہے کہ ہم بات کریں گے. اچھا سنیے, اس سے مثبت چیزیں, باقی 4 گروپس کے اوپر ہم نے کیا کیا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باقی 4 گروپ, یہی ڈسکریمنیشن ہے جو اس کے خلاف کیا کہ ہم نے ختم کرنا چاہیے. مطلب یہ ان کے پاس جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی کرے گی, کہ کل ایکشن ہو جائے, کل کی بات ہے نا, تو ہوگا. تھوڑا تو ہمیں موقع دینا. یہ 10 سال سے یہ جنگ چل رہی ہے, اور ہماری حکومت کو آئے ہوئے 8 مہینے ہوئے ہیں, 10 مہینے ہوئے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ بس وہ جو 10 سال کا گن ہے وہ ہم اوور نائٹ اس کو ختم کر دیں. دیکھیں, جو کچھ ہم نے کیا ہے اس سے پہلے اتنا کچھ ہوا ہے,
जो इस हुकूमत ने आकर किया है। सर नहीं, इसको पार्टीजान बात नहीं करे तो अच्छा है। क्या आपके सिलसिला चला है, चाहे वो डायलॉग का प्रोसेस है, क्या आपके चाहे दौर एक्शन के हुआ अंदर है। किलिंग्स में कमी आई है, इजाफा हुआ है? कमी आई है। मुझे तो लगता है इजाफा आ गया। एक जुमला सिर्फ मुझे कहना है सरदार साहब की खिदमत सर ये ब्लेम गेम नहीं करें, आगे ब्लेम गेम नहीं कर रहे, ब्लेम गेम नहीं कर रहे, प्लीज आप ये इसको इस्तेमाल मत कीजिए। I don't believe in नहीं, we are not blaming anyone, we are suggesting. Let us go forward, find out what to do. Yes. हमने कायरे साहब, एक ही, closing हमारा remarks. मकसद सबका एक होना चाहिए इस कम से कम नेशनल सिक्योरिटी पे कि हमने इस मुल्क में देखिए अमल हम लाना है। सबका वन मकसद, लाइनर। झगड़ा साहब एक है और हम आपके साथ हैं, ब्लेम भी ले रहे हैं, आपको खुल के कह रहे हैं आपके साथ हैं, आपके इक़दामात की कमजोरियों की निशानदेही करते हैं और आपको कहते हैं अच्छी आपके बात है साथ जी, है। आप निशानदेही करेंगे, हम ठीक सिर्फ करेंगे इतना है इंशाल्लाह उसको। नदीम साहब कि इस अमल के अंदर ये जो गुड और बैड का तस्वर है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है और आपने कलेक्टिव एक फैसला करना है कि पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी सियासी जमहूरी निजाम चलना है या पाकिस्तान के अंदर किसी फिका की हुकूमत करनी है भाई। कमर और अगर आप ये समझते डॉक्टर हैं, आरिफ अलवी साहब और इकबाल जफर झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।